بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون. سورہ انعام پارہ نمبر 8 کے آیت نمبر 111 سے ہمارا 8ویں سبق کا آغاز ہو رہا ہے. اس 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے رہنمائی حاصل کریں گے، اس یاد دہانی کے ساتھ کہ ہمارا مقصود قرآن حکیم کو سیکھنا سمجھنا ہے، اور ہم دور تفسیر کے دوران اہم نکات قرآن حکیم کے لے رہے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے ترجمہ قرآن، تلاوت قرآن اس پارے کے کر چکے ہو، اور اہم نکات ہم آج اس کے مزید لیں گے، تب ہمیں اس کا فائدہ میسر آئے گا. اس پارے میں بھی 2 صورتیں شامل ہیں، سورہ انعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی اہم بات ارشاد فرمائی وہی آیت نمبر 12 کی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فهم وما یفترون. یہ آیت نمبر 111 جو 7ویں پارے کی آخری آیت ہے، 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور آیت نمبر 112 جو 8ویں پارے کی دوسری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک ہی موضوع ارشاد فرما رہے، ایک ہی طرح کے مضامین ہے، اور وہ ہے انبیاء علیہم السلام کے پیغام، اور اس پیغام کے رد عمل میں لوگوں کا، عوام کا، انسانوں کا رویہ. قرآن حکیم نے اس بات کی رہنمائی فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، پہلے مطالبہ کرتے ہیں، جب معجزات ہو جاتے ہیں تو انکار بھی کرتے ہیں. گویا یہ اس ضد کے ساتھ انکار کر رہے ہیں رسالت میں کہ اگر مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں بھی کرنے لگ جائے تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. اس لیے قرآن حکیم کا معجزہ ہی وہ معجزہ ہے جو سب سے زیادہ دیرپا اثرات رکھنے والا ہے. جب سے یہ انسانیت کے سامنے آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک قرآن حکیم کا یہ معجزہ، یہ محیر العقول، اثر انداز مرتب کرنے والا کتاب جو انسانوں کے ذہنوں اور دلوں کی تبدیلی کا دائمی ذریعہ ہے. قرآن حکیم انسانی اذہان، انسانی قلوب، ان کی دائمی تبدیلی کا جو ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منتقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر، وہ قرآن حکیم ہے، اور آج تک یہ ہمارے دلوں کو بدلتا ہے، دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. قرآن حکیم شیاطین انس و جن کی ایک کاوش کو ذکر کرتا ہے کہ یہ بھی محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ نبی کی دشمنی، لکل نبی عدو، ہر نبی کے دشمن شیاطین میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اور جناتوں میں بھی. اس سے اس بات کی بھی وضاحت مقصود ہے کہ شیطان
جو شطن کے شین طا نون کے مادے سے بنا ہوا لفظ ہے، جس کے بنیادی معنی مایوس ہونے اور دور ہونے کے ہیں، اور شیطان کو یہ لفظ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور بھی ہے، وہ مایوس بھی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کی جو بات سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی دشمنی کے لیے انسانوں اور جناتوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں۔ حقیقی شیطان بنیادی لحاظ سے تو اصل کے اعتبار سے جن کے ساتھ یا جن کی نسل سے تعلق رکھنا، جنات کان من الجن، لیکن اس کے ماننے والے، اس کے پیروکاری کرنے والے وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ وہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے پیغام کے پیامبر بنتے ہیں، اور جب اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو اللہ اور پیغام حق سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم بنیادی تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شیطان دشمنی اس لیے کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ تو اس کا راندہ درگاہ ہونا بھی تمہارے باوا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہوا، اور یہ دشمنی پھر چلے آ رہی ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس کا جن اور انس کے شیاطین کی کارروائیوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے تک پیغام رسانی کرتے ہیں، یعنی ملتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا کمال کیا ہے کہ کس طرح کے پیغام پہنچاتے ہیں، زخرف القول، ملمع، خوبصورت، مزین، آنکھوں کو بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنے والا، بہت زیادہ اپیل کرنے والا۔ یہ جو ہم جملہ بار بار دہراتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ الفاظ بہت خوبصورت رکھتا ہے، چاہے وہ لبرٹی کا لفظ ہو، چاہے وہ پروگریس کا لفظ ہو، چاہے وہ آزادی کا لفظ ہو، یعنی جتنے الفاظ ہے، ترقی کا لفظ، تو الفاظ خوبصورت ترین ہوں گے۔ اسی بنیاد پر تو مارکیٹنگ ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر لوگ متاثر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے دوسرے لفظ استعمال کیا، غرور، کہ جو کچھ وہ کرتا، دکھاتا، سمجھاتا اور جو کچھ وہ دھوکہ ہے۔ اور یہ قرآن حکیم نے سب سے جامع ترین لفظ استعمال کیا شیطانی کاوشوں کے لیے، کہ شیاطین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، چاہے یہ شیاطین ہر نبی کے وقت میں کسی بھی نام سے ہو، لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کے سامنے جو کچھ کہا، جو کچھ پیش کیا، وہ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہ تھا اور نہ ہے۔ حقیقی چیز، حقیقی فائدہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ شیاطین دھوکہ دیتے، چاہے وہ دھوکہ ترقی کا ہو، چاہے وہ دھوکہ آزادی کا ہو، چاہے وہ دھوکہ مساوات کا ہو۔ اس لیے اقبال نے یہ بہترین مشرہ اسی پس منظر میں کہا تھا کہ پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ تو یہ جو درندگیاں، وحشتیں، انسانیت کے خلاف جرائم شیطان اور شیطان کے اہلکاروں نے گزشتہ کم از کم 300 سال کی جو معلوم تاریخ جزیات سمیت معلوم ہے، اس کی اگر فہرست بنا لی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچا ہے۔ قرآن حکیم دوسری بات 8ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو مجتمع کرنے کے لیے، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے درجہ بندی کیا ہوگی، کس کی حیثیت کیا، کس کی ہوگی، انسانوں کے آپس میں کیا حیثیت ہوگی، کس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، کس کی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوگی، کون کس کی بات مانے گا۔ قرآن حکیم یہاں اس کے سب سے اعلیٰ سطح کی بات کرتا ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سپریم اتھارٹی کس کی ہوگی، اعلیٰ بالاتر ہستی کس کی ہوگی، کس کی بات کو مانا جائے گا، کون جواب دہ ہوگا اور کون جواب لینے والا ہوگا۔ تو قرآن حکیم سورہ انعام کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، افغیر اللہ ابغی حکما
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تم تلاش کرتے ہو؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے، تمہاری یہ آرزو ہے، تم یہ چاہتے ہو؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال کہ کیا اللہ کے سوا اب حکم تو کوئی نہ کوئی ہوگا، لیکن وہ کون ہوگا؟ یہ قرآن حکیم یہاں سوال اٹھاتا ہے، کس کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کائنات کا مالک، اس کائنات میں اپنے تمام قوت اور اختیار کے ساتھ اس کائنات کو چلانے والا، سنبھالنے والا اور اس میں تغیر و تبدل کرنے والا۔ تو فرمایا اللہ کے سوا کوئی اور ہے۔ یہاں لفظ حکم استعمال ہوا اور اسی سے اردو کے الفاظ حاکم، محکمہ اور حکمت کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، اور مقصود ہے وہ عمل جس کے نتیجے میں کنٹرول پاور جس کے پاس آ جاتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ جانوروں میں سے مختلف جانوروں کو لگام ڈالی جاتی ہے۔ یہ لگام عموماً رسی لوگ بناتے ہیں اور وہ مختلف جانوروں کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اور اس سے کنٹرول رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ مہار کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اونٹ یا گدھے یا اس طرح کے خچر وغیرہ سب جانوروں کو۔ گھوڑے کو بھی لگام، لیکن گھوڑے کے لگام میں فرق ہے بقیہ لگاموں سے کہ گھوڑے کے منہ کے اندر والا لگام کا حصہ لوہے کا ہوتا ہے تاکہ وہ چبایا نہ جا سکے۔ اسی کو عربی زبان میں حکمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو گھوڑے جیسے طاقتور اور سرکش جانور کو گھوڑا دوڑانے والا، گھوڑا کنٹرول کرنے والا کنٹرول میں رکھے۔ گویا جب ہم کہتے ہیں یہ حاکم ہے تو یا حکمران ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ذات جو اس معاشرے، اس سسٹم اور اس مینجمنٹ کو کنٹرول رکھتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ حاکم مطلق ہے جو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اور یہ جزوی نہیں بلکہ ہر جگہ، ہر حال اور ہمیشہ سے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنے حکمران ہیں یا کوئی چھوٹے افسر ہے تو وہ اپنی زندگی تک، چند سالوں تک کئی خدمات سے انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے سوا یہاں جب فرمایا افغیر اللہ ابغی حکما، کہ کیا اللہ کے سوا تم کسی اور حاکم کی تلاش میں ہو؟ ابتغاء یبتغی کے معنی ہوتے ہیں انتہائی درجے کی جستجو اور تلاش، یعنی جس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان بس اسی میں لگا رہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا ہے جس کو تلاش کیا جائے۔ اور یہی فرق آتا ہے ہر مومن کے لیے ہر لمحہ اور ہر آن کہ میں کس کو اپنا حاکم بناتا ہوں، میں کس کا حکم مانتا ہوں، میں کس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں اپنی زندگی کے ہر دائرے میں، چاہے وہ ذاتی دائرہ ہو، فرد کے اپنے انفرادی دائرہ، یا وہ معاشرے کا دائرہ ہو، یا چاہے وہ ریاست کا دائرہ ہو، اور چاہے وہ پوری دنیا کا دائرہ ہو۔ ان سب دائروں میں یہ منصب، یہ مقام اور مرتبہ کہ جس کی بات کو اس طرح مانا جائے یہ وہ حکمران حقیقی اس کائنات کا مالک کون ہے، تو اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو تلاش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ غلطی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم یہاں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ ہی وہ حاکم مطلق ہے جو سب کو زندگی عطا کرتا ہے، جو سب کی زندگی روا رکھتا ہے، چاہے نباتات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، فرمائے وہی وہ رب ہے جس نے کتاب تمہاری طرف نازل کی، اور یہ کتاب مفصلاً تفصیل والی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم جس کو سیکھنے کے لیے میں اور آپ جمع ہے، یہ اس حاکم اعلیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو ہم پہلے ایک کتاب لیتے ہیں، اس کتاب میں مختلف اشارے وغیرہ ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم پھر پوری
زندگی ڈرائیونگ ویسی ہی کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کوئی اور مشین لیتے ہیں، لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، کیمرہ خریدتے ہیں، کوئی چیز، تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے. ایسے ہر مشین کے ساتھ ملنے والا یہ کتابچہ، یہ گائیڈ بک، یہ صرف اس مشین کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے، اس مشین سے پورا فائدہ اٹھانے، اور وہ مشین خراب نہ ہو، وہ مشین جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو جائے اسے، اس سے بچنے کے لیے ہم وہ کتاب رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم اسے مہارت حاصل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں وجود بخشا، انسانیت کو وجود بخشا، اور اس آدم سے شروع ہونے والے اس انسانی زندگی کے اس انفرادی اور اجتماعی تصور کو کس طرح چلایا جائے گا. یہ انسان کا نام سے جو مشین ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جس کے خیالات ہے، جو احساسات رکھتا ہے، جس کو اچھے اور برے کی تمیز عطا کی گئی ہے، عقل عطا کیا گیا، جو انسان اور بقیہ جانوروں کے درمیان ما بہ الامتیاز ہے کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں، انسان کے پاس عقل. تو اس انسان کو اس عقل کے استعمال کے لیے جو کتاب عطا کی گئی، یہ وہ کتاب ہے جو سب سے اعلیٰ ترین حاکم مطلق اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے عطا کیا گیا. اب اس کتاب کو سب سے پہلے مرحلہ کیا ہوگا کہ اس کتاب کو سیکھا جائے، سمجھا جائے کہ یہ کتاب مجھ سے کیا رہی ہے. اگر میں کتاب تو لے لوں، مشین لے لوں، لیکن اس کتاب کو کبھی پڑھوں نہیں، یا کتاب ایسی زبان میں ہو کہ جو مجھے نہیں آتی ہو، میں اس کا ترجمہ سیکھنے اور سمجھنے کے بجائے اس کتاب کو صرف کھول کے دیکھ لیا کروں اور پھر بند کیا کروں، اور یہ سمجھتا رہوں کہ میں اپنے مشین کو اس کے ذریعے سے ٹھیک چلاؤں گا، تو یقیناً ہم نقصان کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا اللہ کی اس کتاب کو جو انسان کو ٹھیک چلانے، ٹھیک رکھنے اور ٹھیک طرح سے کامیاب زندگی اور آخرت میں کامیابیوں کے لیے عطا کیے گا، اس کتاب کو اسی بنیادوں پر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ یہ اس حاکم حقیقی کی طرف سے. یہ پہلا سبق ہے کہ اللہ حاکم ہے، اس نے یہ کتاب دی ہے. لیکن اس کتاب کے مقاصد کیا ہے؟ اس کتاب کے مقاصد یہ کہ ہم اس کتاب کی بنیاد پر جمع ہو. اسلامی اجتماعیت، یہ کتاب فرد کا بیڑا پار کرانے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ پوری انسانیت کا بیڑا پار لگانے کے لیے ہے. اس لیے نبی معراج کے موقع پر قرب خداوندی کے انتہائی مقام پر پہنچ کر بھی واپس تشریف لاتے ہیں. مکے کی وہ زندگی میں ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفوں میں تھے، کتنی مشقتیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب آپ قرب خداوندی کے مقام پر، اعلیٰ ترین مقام پر جاتے ہیں، تو تب بھی واپس آتے ہیں. اور اس لیے واپس آتے ہیں کہ انہوں نے صرف خود کی نجات کے لیے زندگی نہیں گزاری کہ صرف میرا بیڑا پار ہو جائے، بلکہ وہ اس پورے امت، اولین آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد پوری اس امت کے لیے انہوں نے نظام اور سسٹم ایسا بنا دیا کہ سب اس نظام اور سسٹم پہ چل کر نجات پا سکے. یہی کتاب، یہی نظام، یہی اسوہ حسنہ ہم تک منتقل ہوا ہے. ہم جو جمع ہوتے ہیں، ہم جو دینی اجتماعیت قائم کرتے ہیں، ہم جو اسلامی تحریکیں مجتمع کرتے ہیں، تو ان سب اسلامی تحریکات کا مقصود یہ ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کی شکل میں ہو بر صغیر میں، چاہے وہ عربوں میں اخوان المسلمین کی شکل میں ہو، تو یا دیگر جتنی دینی تحریکیں ہیں، سب کا مقصود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس انسانی زندگی کی تعمیر اس طرح کی جائے کہ آخرت کی کامیابیاں سب کے حصوں میں وافر، زیادہ اور فراوانی کے ساتھ آ سکے. قرآن حکیم اس کتاب کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے، اس حاکم مطلق نے جو دی، اس کی خوبی کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تیرے رب کی باتیں، تیرے رب کی رہنمائیاں، تیرے رب کا کلام وہ مکمل ہے، اور اس کی خوبی کیا ہے؟ صداقت اور عدالت. اور تیسری خوبی لا مبدل لکلماتی، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اس میں تبدیلیاں نہیں آتی. یہ ایک ایسا کلام نہیں ہے کہ کسی نے اس کو بدلا ہو یا کوئی اس کو بدل سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئی ہدایات جب اللہ نے فرمایا، آدم کے
دنیا میں بیچنے کے وقت کہ یاتی من ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو یہ ہدایت ایک ہی ہے، چاہے وہ آدم کے وقت آئی، وہ ابراہیم کے وقت، وہ موسیٰ کے وقت، وہ عیسیٰ اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ نوح علیہ السلام. اس لیے قرآن حکیم کے ہر وقت یہی انبیاء کا تسلسل قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ اللہ اپنے ہدایت کو بار بار مختلف انبیاء کے ادوار میں بھیجتا رہا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائے. قرآن حکیم سورہ انعام جو مکی صورت ہے اور پارہ نمبر 8 ہے، اس میں ایک اور اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُؤْذُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفْهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ذلوا وما كانوا مهتدين. قتل اولاد، انسان بظاہر تو یہ لفظ سن کر کے حیرت ہوتی ہے اور ایک عجیب طرح کا انقباض دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کرے. لیکن قرآن حکیم فرماتا ہے کہ مشرکوں کے لیے، بہت سارے مشرکوں کے لیے یہ بہت مزین ہو گیا تھا، بہت اچھا لگنے لگا. کیا چیز؟ قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل. اور یہ قتل وہ کیوں کرتے ہیں؟ شرکاؤہم، ان کے شرکا نے ان کے لیے یہ بڑا مزین کر کے دیا. انسانی تاریخ میں قتل اولاد کی 3 بنیادیں رہی ہے، اور ان 3 بنیادوں پر یہ قتل اولاد کو محبوب اچھا بنا کر پیش کیا گیا. اور قرآن حکیم نے قتل اولاد کی انہی 3 بنیادوں کو ذکر کیا کہ یہ 3 وہ بنیادیں ہیں جس پر انسان اپنے سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ یعنی اپنی اولاد کو موت کی گھاٹ اتارتا ہے. سب سے پہلی وجہ اس سورہ انعام کے آیت نمبر 137 میں ذکر ہوئی ہے کہ یہ وجہ تھی تقرب، کہ مختلف ادوار میں لوگوں نے اپنے اپنے معبودان باطلہ کو خوش رکھنے کے تصور کے ساتھ اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. دیوی دیوتاؤں کے چرنوں پر اپنی اولاد کو قربان کرنا. ہمارے بر صغیر میں گنگا اور جمنا بھی 2 دیویوں کی شکل میں ہندو مت میں پوجے یا عبادت کیے جاتے رہے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں. بر صغیر میں انگریزوں کے دور تک اپنی اولاد کو گنگا مائی کے حوالے کرنا ایک معروف طریقہ عبادت رہا. لوگ اپنے بچوں کو لا کر دریا برد کرتے تھے اور دریا کی جانور انہیں کھا لیتے تھے. مقصود کیا ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی روحانی فائدہ، نیکی کا فائدہ، ثواب کا فائدہ. اور یہ صرف یہاں نہیں، قدیم لاطینی، قدیم آسٹریلیا یا ابتدا عربوں کے بعد علاقوں اور مشرکین نے بھی اس طریقے کو اپنایا کہ مختلف بتوں کے نام پہ اپنے اولاد کو قربان کرنا. قرآن حکیم نے اس کی نفی کر دی. نمبر 2 طریقہ رہا ہمیشہ سے کہ غربت کی وجہ سے اولاد کا قتل. اس لیے قرآن حکیم آگے اس دوسرے قسم کا بھی ذکر کرے گا، من خشیت املاق، بھوک کی ڈر سے، غربت کی ڈر سے. اور یہ غربت اور بھوک کی ڈر کی وجہ سے اولاد کا قتل یا انسانوں کا قتل، پھر جدید سرمایہ دارانہ نظام نے اس کی دوسری شکل اختیار کر لی. اور مالتس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قدرت کا دسترخوان محدود ہے، جو بھی بن بلائے آئے گا اسے بھوکا رہنا پڑے گا، لہذا انسانوں کی تعداد محدود ہونی چاہیے. وسیع پیمانے پر اس بات کی کاوش کی گئی اور اقوام متحدہ نے اس کو سپورٹ کیا کہ بھئی اولاد کم پیدا ہو.
اولاد کم پیدا ہونے کی جو کاوش کی گئی، اس کو کبھی ضبط ولادت کا نام دیا گیا اور کبھی بہبود آبادی کا نام دیا گیا، اور اس کے لیے قرآن حکیم کے آیات تک استعمال کیے گئے، اور اشتہالات میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو، انہیں زیادہ بچے ہوں گے تو گویا ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے، تھوڑے بچے ہوں گے تو اچھی زندگی گزرے گی۔ غربت کی وجہ سے بچوں کا قتل عام ہم بالعموم صرف جاہلیت یا قدیم دور کے ساتھ وابستہ کرتے کہ لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے، لیکن گزشتہ سالوں کے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں کہ برصغیر میں، پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ہر جگہ سب سے زیادہ لوگوں نے اپنے بچوں کو پیدائش سے پہلے موت کے گھاٹ انہیں اتارا۔ اور ہندوستان میں ایک اسپتال کے پاس جب کھدائی ہوئی ٹینک بنانے کے لیے، پانی کا ٹینک بنانے کے لیے، تو وہاں بے شمار انسانی بچوں کے ڈانچے برآمد ہوئے۔ یہ سب وہ بچے تھے جن کو پیدائش سے پہلے ضائع کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بچیاں تھیں اکثریت۔ اور اس کے باقاعدہ جب تحقیقات ہوئی اور اعداد و شمار سامنے آئے تو دنیا میں تعلیم یافتہ لوگوں میں بچوں کا قتل اس بنیاد پر کہ یہ بچی ہے اور ہمارے بچے، یا بچہ بھی اس بنیاد پر کہ یہ ہمیں توڑے بچے چاہیے، کم بچے چاہیے، ہم سے سنبھالے نہیں جاتے۔ شیطان نے جب یہ حربہ ذہنوں میں راسخ کر دیا تو بات یہاں تک رکی نہیں، بلکہ ہاں پھر انسان کو اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر کہ وہ ایک اور دو بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لہذا ڈے کیئر سینٹر کا وجود آیا کہ ماں کو تو سرمایہ دارانہ نظام کے خدمت کے لیے 8 اور 7 گھنٹے کام کرنا ہوگا، لہذا ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر بنا دیا جائے اور وہاں پر ماں سرمایہ دارانہ نظام کی خدمت کرے اور بچے کو کوئی اور پالے، یا بچے پیدا ہی نہ کیے جائے، اور یا بچوں کا متبادل کے طور پر کوئی جانور یا کوئی ایسی چیز پیدا کی جائے، لی جائے اور اس کے ساتھ پوری زندگی گزاری جائے۔ تو قتل اولاد بڑا عنوان ہے جس کے مختلف پہلو ہے، اور بنیادی طور پر یہ شیطان کی آدم دشمنی ہے کہ جو آدم کے ساتھ اس کی دشمنی شروع ہوئی، اس دشمنی کو جس مختلف حوالوں اور عنوانات سے شیطان نے جاری رکھا ہے، اس میں سے قتل اولاد کی یہ دوسری وجہ انہیں غربت جنس کی بنیاد ہے کہ یہ بچی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، اور تیسری وجہ جو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے وہ قتل اولاد کی وہ بنیاد ہے جس کو ہم غیرت سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہوگی، بیٹی پلے گی، کسی اور کے گھر جائے گی، دنیا والے کیا کہیں گے۔ اور یہ جو ہمیں ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملتا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ واقعہ ذکر ہوا کہ میں نے اپنی بچی کو اس طرح جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی میں باہر لے گیا، ایک گڑھا کھودا اور اس میں مٹی ڈالتا گیا، اور قرآن حکیم کے یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے عنوان بن گئے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں ان کو قتل کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بات قدیم جاہلیت ہی نہیں بلکہ جدید جاہلیت میں بھی رہی۔ اس لیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا جملہ کہا کہ جاہلیت قدیم اور جدید نہیں ہوتی، جاہلیت ایک ہی ہوتی ہے، شکل، اسلوب اور انداز بدلتا ہے۔ اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس پورے سرمایہ دارانہ نظام کو جاہلیت محضہ کا نام دیا ہے کہ یہ محض جاہلیت ہے، اس میں خیر کی، اچائی کی، بہتری کی کوئی امید، کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہے یا بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مغربی تہذیب میں یا اس سرمایہ دارانہ نظام میں کچھ اچائیاں ہو سکتی ہے یا کچھ اچائیاں ہے۔ اسلام مکمل وجود رکھتا ہے، اپنے مکمل علامات اور شناخت رکھتا ہے، اپنی خوبیاں رکھتا ہے، اور ان سب میں وہ کسی دوسرے کو اپنا شریک نہیں کرتا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک،
شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. تو یہ حق کمپرومائز نہیں کرتا، حق کچھ دے کر کچھ لے کر سمجھوتا نہیں کرتا، ورنہ تو حق کا اپنا وجود مشکوک، متنازع اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے کسی بھی بنیاد پر اپنے اولاد کا قتل، اور قتل کی یہ سب اقسام اگر ہم نے بیان کر لیے تو یہ جسمانی ہے. قتل اولاد کی ایک اور بنیاد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتے. تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کرنا بھی قتل اولاد کی ایک قسم ہی ہے. اس کے نتیجے میں پھر بعد میں والدین کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور بچوں کی آنے والی زندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے. لہذا جس طرح قتل اولاد گناہ ہے، اسی طرح اولاد کی تعلیم و تربیت کا کما حق انتظام نہ کرنا بھی غلط ہے. سورہ انعام میں ایک اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 8ویں پارے میں آیت نمبر 151 میں، اور یہ ہے کہ ہم جب حرام مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں حرام ہے، تو حرام کا فیصلہ کون کرے گا؟ چیزیں حرام کس بنیاد پر ہوگی، اور حرام میں خود ترجیحات کیا ہوں گی. قرآن حکیم نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں. قل تعالوا، اے پیغمبر کہہ دیجئے تعالوا. اب تعالوا سب کے لیے، تم سب آؤ. یہ ہم بار بار قرآن حکیم کی جمع کے صیغے سے جن الفاظ، جن مضامین کو قرآن بیان کرتا ہے، پیغام کو بیان کرتا ہے، تو یہ اکثر یہ جمع کے صیغے ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی اجتماعیت کی تشکیل، کہ سب مسلمان مل کر ایک ایسے نظام، ایک ایسے معاشرے میں رہیں گے جو ان نیکیوں کی بنیاد پر قائم ہوگا. تو فرمایا تعالو، تم سب آؤ. ایک آدمی سے نہیں کہا جا رہا ہے اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کیا ہے. اب اس کی یہ ترتیب بڑی اہم ہے، اور ہم اس آیت کو حرام میں ترجیحات، حرام کی ترتیب کیا ہے، حرام شروع کہاں سے ہوتا ہے. ہم عموماً جب بھی حرام کی بات کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کھانے پینے سے. حالانکہ کھانے پینے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں حرام ہے، جس طرح کھانے پینے میں کچھ چیزیں حرام ہے. تو قرآن حکیم یہ ترتیب بتاتا ہے، اور یہ بڑی اہم ہے. سب سے پہلے بتایا تم پہ حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے. اور ہر نبی نے یہی تعلیم دی، ہر نبی نے توحید کی طرف بلایا. لیکن توحید کیا ہے، توحید کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ علامہ اقبال نے بہت اچھے الفاظ میں کہا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید ایک عملی طور پر ایک رویہ، ایک طرز عمل اور ایک زندگی کا نام ہے، ایک زندہ قوت ہے زندگی کے ہر مرحلے اور موڑ میں. ہم اسی ذات باری تعالیٰ کی بنیاد پر طاقتور ہوتے ہیں، جو ہمارا رب ہے، مالک ہے، اس کی معیت کا احساس ہمیں طاقتور بنا دیتا. اور جس طرح شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو اس کا شریک بنانے کو کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے بجائے کسی اور پیغمبر کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کو مقام نبوت یا مقام رسالت دینا، یا مقام رسالت میں اس طرح ان کا شریک کرنا. جیسے انسانوں میں واحد ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے ساتھ وحی کا تعلق تھا، تو رسول یعنی رسالت میں کسی کی شرکت یہ بھی شرک ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے یہ بات کی، امت نے مجموعی لحاظ سے اسے کفر سمجھا اور ان کو کافر گردانا گیا. ہمارے بر صغیر میں چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، ایران کی طرف چاہے مرزا بہاءاللہ ہو ماضی قریب میں، یا علی محمد باب ہو،
یا قدیم مختلف پیغمبران دروغین جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا اولین شخص مسلم کذاب ہو، یہ سب وہ لوگ ہیں جو رسالت میں شرکت کے قائل رہے. اس لیے امت نے ہمیشہ ان کو ریجیکٹ کیا، اور ان کے ریجیکٹ ہونے پر، ان کے کافر ہونے پر اتفاق. اس طرح شرک میں اللہ کی ذات، صفات، اللہ کے رسول کو مقام و مرتبہ کے بعد ایک اور اہم علامت توحید کی، وہ اللہ کی کتاب کی ہے. اللہ نے جس کتاب کو بھیجا یہ کلام اللہ ہے. اللہ کے کلام کے بجائے، یا اللہ کے کلام کے بجائے کسی اور کلام کو اپنا ہادی اور رہنما بنانا، یعنی کتاب اللہ کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے. تو توحید کا ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی رہنمائی اختیار کی جائے. اور جس طرح ہم توحید الہی میں رسالت اور کتاب اللہ کی بات کر رہے، تو اس کو اگر مجموعی نام دے دے تو وہ ہے دین. اللہ کا دین بھی توحید چاہتا ہے. اس دین میں کسی اور کی دین کی شراکت نہیں ہو سکتی. اس اللہ تبارک و تعالی کی زندگی کو سکھائے ہوئے طریقے میں کسی اور کی استادی نہیں چل سکتی. تو دین میں بھی توحید، رسالت میں بھی توحید، کتاب اللہ میں بھی توحید، اللہ کی ذات اور صفات میں بھی توحید. اس لیے غالب کا یہ جملہ اچھا ہے کہ ہم تو عشق میں بھی توحید کے قائل ہیں غالب. اس لیے کبھی کوئی اور کسی بھی معنوں میں اگر اس نظام کے مقابلے میں کوئی سوشلزم کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی توحید کا قائل نہیں ہے. یہ بھی توحید کی نفی ہے. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات کے مقابلے میں کہ ہمیشہ سے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کسی اور کو اگر یہ مقام کسی نے دیا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں شرک کر رہا ہے. تو یہ قرآن حکیم کا ایک مستقل موضوع ہے کہ حرام کیا ہے. پہلے نمبر پر یہ حرام ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے حرام ٹھہرایا تم پر والدین کے ساتھ نافرمانی کی جائے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، یہ حرام ہے. اور یہ سب سے بڑا، انسانوں کے آپس کے معاملے میں سب سے بڑا حرام ہے. والدین کے ساتھ نامناسب رویہ یہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے اس تصور کے مقابلے میں جب ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کے تصور مساوات کا ذکر کیا کہ مساوات کے عملی طور پہ جب ہم اسے اپلائی کرتے ہیں تو مغرب جو تصور میں کا اٹھاتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے لیے گزاروں. اس لیے یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہ وہ دو بوڑھے، وہ جو ایک بہن کسی گاؤں میں ہے اور یہ ایک نوجوان جو پہلے تعلیم حاصل کر کے محنت کر کے کچھ کما رہا ہے، یہ اپنی کمائی اپنے والدین، اپنے باقی رشتہ دار بہن بھائیوں پر خرچ کیوں کرے؟ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ بیوقوفی سمجھی جاتی ہے. اس لیے یہ جو بوڑھے والدین ہیں ان کے لیے تو اولڈ ہاؤسز یا سینئر سٹیزن ہاؤسز ہونے چاہیے جس میں وہ زندگی گزارے. یعنی اگر ہم ان تینوں پہلوؤں کو دیکھ لیں تو بچے ہونے کی صورت میں ڈے کیئر ہاؤسز میں، بوڑھے ہونے کی صورت میں جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے والدین کا انتقال اس وقت ہو جائے جب ابھی کم عمر ہے تو ان کے لیے یتیم خانے بنا دیے جائے. ان سب کو اگر دیکھ لے تو جو ادارہ ختم ہو رہا ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے جس میں بیٹے باپ والدین کی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے، والدین بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے، اور اگر کوئی خاندان میں بڑا نہیں رہا تو پھر وہ یتیم خانوں کے حوالے ہو. تو اسلام کا جو تصور ہے وہ خاندان کا ہے جو اسے مضبوط کرنا چاہتا ہے. تیسرے نمبر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. تیسرے نمبر پر حرام کیا ہے؟ اپنے اولاد کو بھوک کی ڈر سے قتل نہ کرو، نہ مارو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے اور ان کو بھی. یعنی جو ذات اتنے سارے لوگوں کو رزق دے رہی ہے اس کے لیے ایک اور بچے کو. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بڑی دلچسپ اور خوبصورت مثال ذکر کی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ دنیا کی آبادی کو کم رکھنا چاہیے، مزید بچوں کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے، ان کی مثال پاکستان ریلوے کے 3rd کلاس ڈبے میں سفر کرنے والے مسافروں کی سی ہے کہ خود تو رش ہونے کی وجہ سے کراچی کے ریلوے اسٹیشن سے بغیر ٹکٹ والے بھی اور جن کے بکنگ ہو چکی ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ویسے داخل ہو کر درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے کے پاس، اور جب ریل حیدرآباد اسٹیشن پہنچی ہے تو اندر والے لوگ دروازے بند کر کے حیدرآباد سے چڑھنے والوں کو روکتے ہیں کہ نہیں بھائی اور جگہ نہیں ہے۔ اب باہر والے زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم چڑھ جائے اور اندر والے زور لگاتے ہیں کہ یہ نہ آئے، باہر ان میں جو طاقتور ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں، ریل چل پڑتی ہے، سکر پہنچ کر یہ جو لوگ حیدرآباد سے چڑھے ہیں اضافی، یہ جو لوگ کراچی سے چڑھے تھے، یہ دونوں مل کر پھر اندر سے دروازے بند کرتے ہیں کہ بھائی روڑی میں کوئی اور نہ آ جائے یا نوابشاہ میں کوئی اور نہ آ جائے۔ انہیں یہ لوگ خود تو اس دنیا میں آ گئے ہیں لیکن اوروں کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ اور نہ آئے، کہ بات گنجائش کی نہیں بلکہ بات سہولت کی ہے۔ ایک اشتہار پاکستان میں یہ آیا تھا کہ بھائی میرے بچہ کہتا ہے ہماری گاڑی میں ایک ہی بچے کے پیچھے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو گنجائش کی نہیں لیکن سہولت ہے کہ ہم 2 سہولت سے رہے۔ اس لیے ہمارے معاشروں میں اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ کتنی ہی مرتبہ خاندانوں میں کتنا تکلیف دہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جب کسی کی وہ 2 بچے ہی بھی نہیں رہ پاتے۔ تو قرآن حکیم نے حرام کی فہرست بتاتے ہوئے فرمایا کہ موت بھوک کی ڈر سے من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اور پھر حرام کیا ہے؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی یہ حرام ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا اندرونی ہو، اعلانیہ ہو یا چپ کے۔ اور سرمایہ دارانہ نظام میں جس طرح ہم نے علامہ اقبال کے اشعار میں کہا تھا کہ یہ ایک طرف تو شیطان، قرآن حکیم بھی فرماتا ہے کہ فقر سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے نام پہ صدقہ انفاق نہیں کرو غریب ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف فحاشی کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ ویکینڈ تو بڑا رنگین ہونا چاہیے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا فحاشی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک لازمی حصہ ہے، اس لیے کہ ڈیوڈ ہوم کے جس تصور پہ ہم نے کل بات کی تھی کہ عقل خواہشات کی تسکین چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات کہتے ہوئے ہم عربی زبان کے اس لفظ عقل کی وضاحت کر لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو انسان اور جانوروں میں فرق کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں عقل باندھنے کو کہتے ہیں، اس لیے عرب سر کے اوپر جو رسی باندھتے ہیں بلیک سی، اس کو اقال کہتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلہ، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کر لو۔ گویا باندھنے کو توکل کہتے ہیں، اور انسان کی صفت عقل کا مطلب یہ ہے حقیقی کہ انسانیت اور حیوانیت کے جو جذبات مشترک ہے ان میں ان حدود و قیود کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جس کی بنیاد پر حیوانیت سے اس انسان کو روکا جائے۔ یعنی جب بھوک لگتی ہے تو ایک جانور کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے تو مجھے 20 سال سے پالا ہوا ہے، لہذا میں ابھی اس کو نہیں کھاؤں گا، اس کو نہیں چیر پاڑ کروں گا اس لیے کہ یہ میرا پالنے والا ہے۔ جب بھی اسے بھوک لگے گی تو وہ چیر پاڑ لیتا ہے اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے پالنے والوں۔ اس لیے درندے پالنے والوں کا پہلا اصول یہ ہے کہ اسے کبھی بھوکا نہیں ہونے دینا ہے۔ تو اب بھوک دونوں کی صفت ہے، حیوانوں کی بھی اور انسانوں کی بھی، لیکن انسان میں عقل ہے تو اسے اس بات کا ادراک ہے کہ میں نے بھوک کیسی مٹانی ہے، چاہے وہ جنسی ہو چاہے وہ پیٹ کی بھوک ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام اسی کو عام رکھتا ہے کہ نہیں، بس بھوک کی خواہش ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے، چاہے وہ جنس کی بھوک ہو یا پیٹ کی بھوک ہو، اسے سیراب ہونا مطلوب ہے۔ قرآن حکیم ممنوعات اور حرام کی ہمارے ترجیحاتی فہرست کو درست کرتے ہوئے
ارشاد فرماتا ہے کہ شرک، والدین کے ساتھ بدسلوکی، قتل اولاد، فحاشی اور ریانی کے بعد، اور اس فحاشی کا صرف عنوان قرآن حکیم نے یہاں ذکر کیا، اس سے مقصود وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کے تحت جزوی طور پر یا کلی طور پر داخل ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کا نظام پردہ، اسلام کا نظام عفت، اسلام کا نظام حیا، یہ سب پورا معاشرتی نظام اسلام کا وہ انسانوں کے اندر پاک دامنی، پاکیزگی اور باحیا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اور جو شخص اس پاکیزگی، اس مطہر معاشرے کو پراگندہ کرتا ہے، اس کے لیے پھر اسلام جرم کے حیثیت کے مطابق سزائے تجویز کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم حرام کی فہرست میں اضافہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرو، ہر انسان قابل احترام ہے۔ ہاں، اگر عدالتی کارروائی کے نتیجے میں کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، جرم ہوا ہے، تو سزائے موت اسے ہونی چاہیے، الا یہ کہ ورثہ اسے معاف کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر عدالتی لحاظ سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا خون کرے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اسی کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم عقل حاصل کر سکو، اور اس عقل کی بنیاد پر ہی تم اچھے اور برے کا یہ انتظام کر سکتے ہو جب یہ عقل تابع ہو اس وحی الہی کے۔ اگر عقل وحی کے دائرے سے باہر نکل جائے تو پھر اقبال نے کہا عقل بے مایا سزاوار امامت نہیں۔ پھر قرآن حکیم حرام کی فہرست مزید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب برے ارادے سے، نقصان سے کبھی قریب میں نہیں جانا۔ یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا یہ تو دور کی بات ہے، اس کو نقصان کے ارادے سے قریب بھی نہیں جانا۔ ہمیشہ الا باللتی ہی احسن، مگر جس میں ان کی بہتری ہو، یتیم کا فائدہ جس میں ہو، وہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور پھر حرام کیا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول ہمیشہ انصاف کے ساتھ، اور ناپ اور تول سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جس کے پیمانے متعین ہیں۔ انہیں پیمانوں میں کبھی بھی، چاہے وہ پیمانے وقت کے ہو، چاہے وہ پیمانے تول کے ہو، چاہے وہ پیمانے ناپنے کے ہو، لیکن تم نے اس میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ اور ساتھ میں کوالٹی بھی اس میں شامل ہے۔ سونا کس ریٹ کا ہے، دودھ میں پانی کا تناسب، کتنا دودھ ڈالتے ہیں، کتنا دودھ میں کتنا پانی ڈالتے ہیں، یا پورا بنا ہی مصنوعی دودھ ہے۔ اس طرح جو کپڑا دے رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا، کس مل کا، کس کے نام پہ فروخت ہو رہا ہے، یہ سب فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ تو حرام یہ ہے، ہمارے معاشرے میں حرام کے رویوں کے ساتھ عجیب سا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کا بہت شور رہا کہ جی فلاں علاقوں میں گدھے کا گوشت فروخت ہو رہا ہے، اور گدھے کا گوشت برا ہے، اور کہیں، اور ہر شخص ہر قصائی کی دکان پر جا کر گوشت والا بیچارے سب مشکوک ہو گئے، اور ہر شخص گوشت خریدتے وقت جانور کو 2-3 مرتبہ آگے پیچھے سے دیکھتا رہا کہ اس کی مشابہت کئی گدھے سے تو نہیں مل رہی ہے۔ لیکن اور یہ حساسیت اچھی ہے کہ ہم حلال و حرام میں کے لیے حساس ہو، لیکن سوال جو ذہنوں کو جھنجھوڑنے والا ہونا چاہیے ہر ایک کی ضمیر سے، وہ یہ ہے کہ جو پیسے میں دے کر یہ گوشت خرید رہا ہوں، چاہے وہ حلال ہو، وہ جانور زندہ سلامت آپ کے سامنے ذبح بھی ہو، تو بھی اگر یہ پیسے رشوت کے ہیں، اگر یہ پیسے دوسرے کے غصب کیے ہوئے ہیں، اگر یہ پیسے بہن بیٹی کو وراثت میں حصہ دیے بغیر باپ کے پیسے ہیں، تو اس صورت میں بھی
یہ جانور جس پر 1 کروڑ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ذبح کر دیا جائے تب بھی ان پیسوں سے خریدا ہوا تمام غذائی اجناس حرام ہوں گے، اس لیے کہ یہ پیسے حرام ہیں۔ حرام پیسوں سے کوئی چیز خرید کر حلال نہیں ہو جاتی۔ تو ہمیشہ قرآن حکیم جب فہرست بیان کرتا ہے تو ناپ تول کی کمی سے میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ پھر قرآن حکیم نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بولو تو ہمیشہ انصاف کی بات کرو، یعنی کسی کے لیے جھوٹی گواہی، کسی کی حمایت میں جھوٹی گواہی یا کسی کو سزا دلوانے کے لیے جھوٹی گواہی، دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے۔ اگرچہ جب تم گواہی دو وَلَوْ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو تب بھی صحیح اور درست گواہی۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ، اور اللہ کے جتنے وعدے تم کرتے ہو وعدے پورے کرو، یعنی وعدے کی خلاف۔ یعنی اگر ہم کہیں جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، یہ بھی حرام ہے، جس طرح کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ حرام ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 191 کے آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اسی کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے یا دہانی کرائی جاتی ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ تم اس سے تذکیر حاصل کرو اور اس بات کو یاد رکھو۔ قرآن حکیم سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں ایک اور اہم بات ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہ راستہ کی صفت کیا ہے کہ مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی تابعداری کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر وہ ڈھیر سارے راستوں کے پیچھے نہیں چلنا جو تمہیں الگ الگ کر دیتے ہیں، راستے سے ہٹا دیتے، ایک راستے سے کئی راستوں کی طرف پلٹا دیتے۔ قرآن حکیم صراط مستقیم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو صراط کے لفظی معنی تو راستے کے ہیں، مستقیم کا لفظ ہمارے ہاں عربی سے آیا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ حساب میں بھی، جیومیٹری میں بھی ایک خط مستقیم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور خط مستقیم کی تعریف ہماری جیومیٹری میں یہ کی گئی ہے کہ دو نقطوں کے درمیان سب سے قریبی فاصلے کو ظاہر کرنے والا خط خط مستقیم کہلاتا ہے۔ یہی تعریف مستقیم کی یہاں بھی ہے۔ صراط مستقیم ہم لفظ ترجمہ کرتے ہیں سیدھا راستہ، دو نقطوں کے درمیان سب سے قریبی فاصلے کو ظاہر کرنے والا خط سیدھا خط ہوتا ہے۔ اب یہ بات اہم ہے کہ یہ دو نقطے صراط مستقیم میں کیا ہے؟ اس میں ایک نقطہ ہم میں سے ہر شخص ہے، میں جہاں ہوں، ہم انسانیت، ہر مومن، ہر مرد، ہر بچہ، ہر بچی، ہر نوجوان، ایک ہم ہے۔ دوسرا نقطہ ہے جنت، کامیابی، نجات، فلاح، خیر۔ ہمیں اس اچائی، اس نیکی، اس نجات، اس جنت تک پہنچانے کا راستہ اگر ادھر سے گھوم کر آتا ہے، وہاں سے گھوم کر آتا ہے، یا ایک راستہ وہی جو اسٹریٹ سیدھا چلتا ہے، ہم جس راستے سے سب سے آسانی، جس میں اپ ڈاؤن بھی نہیں ہو، سب سے قریب، جس میں ٹرن موڑ زیادہ نہیں ہو، وہ راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور آج یہاں اور ہمیشہ یہ بات کی، یہ راستہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب، جس کی دعا ہم نے مانگی تھی شروع میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کے جواب میں پورا قرآن اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، لیکن وہاں ہم نے صراط مستقیم کی دعا انفرادی دعا نہیں ہے، سورہ فاتحہ انفرادی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد و نستعین، اہدنا، یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے،
لہذا ہم سب کو سیدھا، یعنی اسلام اور قرآن کا مطلوب ہے کہ سب مل کر اللہ کی راہ میں چل پڑو، اور سب مل کر اس صراط مستقیم میں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلو جو انبیاء، صدیقین، شہداء، یعنی یہ کارواں بھی معلوم ہے، اس کارواں کے حدیقاں بھی معلوم ہے، اس کے مسافر بھی معلوم ہے، اور انہی کے ساتھ چلتے رہنے کا نام صراط مستقیم پہ چلنا۔ اس بات کی ایک بہترین وضاحت انجیل میں، آج کی انجیل میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صراط مستقیم ہوں، اور یہ بالکل درست تعبیر ہے۔ ہر نبی صراط مستقیم کا امام ہے، ہر نبی صراط مستقیم کا وہ سب سے اعلیٰ معیار ہے، وہ دور سے نظر آنے والا ہے، جس کے نقش قدم پہ چلنے والے جنت تک، اللہ تک، نجات تک، کامیابی تک پہنچ پاتے ہیں۔ اور جو نبی کے راستے پر نہیں ہوگا، اور وہ بھی اکیلا نہیں، پورا خاندان، پورا معاشرہ، پورا ملک، سب کو ساتھ لے کر نبی کے نقش قدم پر نبی کے منزل مقصود تک پہنچنا، یہ خط مستقیم کا سبق ہے۔ اس کے علاوہ جو راستے ہیں، یہ راستہ کیا ہے؟ باقی راستے، یہ باقی راستے ہیں موجودہ زمانے میں ہندو مت ایک راستہ ہے، عیسائیت راستہ ہے، یہودیت راستہ ہے، سرمایہ داری راستہ ہے، نیشنلزم راستہ ہے، سوشلزم راستہ ہے، ہیومنزم اس کا راستہ ہے۔ یہ ہے سبل متفرقہ، یہ وہ ڈھیر سارے وہ راستے جو طویل راستوں بھول بلیاں ہیں، جس میں چل چل کر کسی منزل مقصود تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ایک اور موضوع بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہماری نیکیوں کا ہمیں اجر کیا ملے گا، ہماری ان نیکیوں کا ہوگا کیا؟ قرآن حکیم نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو بھی من جاء بالحسنہ، جو بھی نیکی کے لے کر آیا، جس نے بھی کوئی نیکی کی، فلہ عشر امثالها، تو اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک نیکی کو ملٹیپلائی کریں گے 10 سے۔ یہ تو عدد کی بات ہوگی، کیا یہ معیار میں بھی اسی طرح اضافہ ہوگا مقدار کے ساتھ ساتھ؟ اس کا تعلق ہے اخلاص سے۔ قاضی فضیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی بڑی آسانی سے وضاحت فرمائی کہ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ شیخ اعمال کی قبولیت کا پیمانہ کیا ہے؟ تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعمال کی قبولیت کا پہلا پیمانہ ہے کہ عمل درست ہو۔ تو درست کن بنیادوں پر ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمل جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو عمل درست ہوگا، اس لیے قبول ہوگا۔ یہ قبولیت کی پہلی سیڑھی، پہلی بنیاد۔ اور اگر سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل درست ہی نہیں ہے اور غیر درست عمل۔ اس سے ہمیں یہ اصول معلوم ہوا کہ نیک عمل، اچھا عمل، درست عمل، قابل قبول عمل وہی ہے جس پہ نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہو۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا گربعون رسیدی تمام بول حبیز و مصطفیٰ برسا خیش را کہ بھی ہماؤ، کہ ہر بات، ہر عمل اگر مصطفیٰ تک پہنچے تو مطمئن ہو جائے کہ دین ہے، لیکن گربعون رسیدی تمام بول حبیز، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے تو پھر سب ابو لہب کا راستہ ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے ایمان بالرسال۔ قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے دوسرا سوال ہوا کہ اعمال کی قبولیت کے بعد اس میں وزن پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، اس لیے کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، وزن حق ہے۔ اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، ہم ترازو نصب کریں گے، اللہ نے فرمایا۔ تو یہ وزن جب ہوگا تو کسی شخص کی ہو سکتا ہے ایک نماز کسی کی 1000 نمازیں برابر ہو۔ تو ہمیں کوشش ان دو بنیادوں پر کرنی ہے
کہ ہر نیکی نیکی نہیں ہے، ہر اچھا کام اچھا نہیں ہے جب تک وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریق نبوی کے مطابق نہ ہو۔ اور نمبر 2، اس میں ہم اخلاص پیدا کریں، اور اخلاص اندرونی دلی کیفیت کا نام ہے۔ اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اسلام کا مرکزی تصور خیر ہی اخلاص ہے، اس لیے کہ اخلاص اپنا وجود کھو دیتا ہے اگر اخلاص میں ذرا بر بھی بال آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ قرآن حکیم سورہ انعام میں ایک اور رہنمائی آیت نمبر 161 سے ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اس کا تسلسل ہے جس کی طرف ہم نے پہلے ذکر کیا کہ صراط مستقیم، اور پھر اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو بھی اعمال سر انجام پائے اس میں ہر ایک کا درجہ 10 گنا، اور یہ 10 گنا کم از کم پیمانہ ہے، ورنہ تو یہ 700 اور پھر لامتناہی۔ اور یہ سب اضافے کی بنیاد قلب کی اندرونی کیفیت ہے کہ کون عمل کس درجے سے ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو کسی کے لیے ہزاروں گنا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اضافہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے رہنمائی دی ہے صراط مستقیم کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے اور یہ وہی ہے جو ابراہیم کا راستہ ہے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ مارکۃ الارا آیت ہے رہنمائی کے لیے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نمازیں، میری عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں سب کے سب، صلاۃ عنوان ہے یہاں تمام جسمانی عبادات کا، وہ نسکی اور میرے قربانیاں، چاہے وہ جانور کی قربانی کی شکل میں ہو یا ہر طرح کی، یعنی میری مالی قربانیاں، وہ محیایا، اور میری صرف یہ 2 حصے ہی زندگی کے نہیں بلکہ میری پوری زندگی کا ہر لمحہ، وہ مماتی، یہاں تک کہ میری موت بھی اللہ رب العالمین، یعنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے اور یہ مطلوب ہے۔ لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم ہوا ہے، اور میں سب سے پہلے جب ہی یہ حکم مجھے ملا ہے تو میں سر تسلیم خم کرنے والا۔ اور یہی تعلیم ہمیں ہے کہ جب جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملتا ہے تو ہم سر تسلیم خم کر لیں۔ اور اس بات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، تاکید کے لیے پھر فرمایا جو بات پہلے گزر چکی، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ کہہ دیجئے میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کر لوں، کسی اور کو رب بنا لوں، میرا رب تو وہ ہے، وہی جس کے سوا کوئی در نہیں، کوئی درگاہ نہیں، جتنی بھی غلطی اور کوتاہی ہو جائے اسی ایک کے دروازے پر، اسی ایک کے در پر، اس لیے کہ اس کا دروازہ مایوسی کا نہیں ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے ہر حال میں، لہذا رہنمائی کے لیے بھی وہی ہوگا، اس کے سوا کسی اور سے رہنمائی۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ یہاں شیء نکرہ ذکر ہوا، چھوٹی سے چھوٹی نظر آنے والی یا نہ آنے والی، وہ جو ابھی نہیں ہے بعد میں ہم دیکھیں گے، یا جو ہم خودبین دوربین لگا کر دیتے ہیں، ان سب کا رب وہ ہے۔ تو جب ان سب کا رب وہ ہے یا بڑی سے بڑی چیز کا، تو درمیان میں انسان کیسے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے۔ اصول بتایا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کرتوت کام کیے ہوں گے، اچھائیاں کی ہوں گی تو اچھا نتیجہ، برائیاں کی ہیں تو برا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی پر دوسرے کا ذرا بر بھی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص اپنے کیے کا پل پائے گا، پھر رب کی طرف واپسی ہوگی اور وہ سب باتیں واضح کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر
बिही व ज़िक्र लिलमुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूरह आराफ जो मक्की सूरत है 8वें पारे में है और 8वें पारे का ये दूसरा हिस्सा है का जिक्र शुरू कर रहे हैं। मक्की सूरत होने के लिहाज से सूरह आराफ के मज़ामीन भी तौहीद, रिसालत और आखिरत पर मुश्तमिल है और ख़ुसूसन ये लफ्ज़ आराफ तो क़यामत में मंजरकशी करते हुए कुरान हकीम फरमाता है कि कुछ लोग जन्नत में, कुछ लोग जहन्नम में होंगे। उनका मुकालमा कुरान हकीम जिक्र करता है। दरमियान में कुरान हकीम मुकालमा जिक्र करता है आराफ वाले जो इन दोनों के दरमियान होंगे और वो भी पहचाने जाएंगे, उनका जिक्र कुरान हकीम में आया है और वहाँ लफ्ज़ उनके लिए आराफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। यही लफ्ज़ आराफ इस सूरत का नाम बन गया। गो ये वो नाम है जो इस सूरत का हिस्सा है। कुरान हकीम आगाज ही में किताब का हुरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुआ, अलिफ लाम मीम साद, उसके बाद किताब का जिक्र। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि ये वो चैलेंज है कि भाई इन्हीं हुरूफ तहजी से ये किताब बना है। अगर तुम इस किताब को नहीं मानते अल्लाह की तरफ से तो इन्हीं हुरूफ तहजी से तुम कोई किताब बना लो ताकि वो इस किताब की तरह हो जाए। ऐसा नहीं है कि दुनिया वालों ने अल्लाह के इस चैलेंज को कबूल नहीं किया, बल्कि कुरान हकीम ने तो इस चैलेंज को जिस अजीब अंदाज में जिक्र किया है कि तुम एक सूरत बना लाओ, तुम कुछ बना लाओ, कुछ तुम 10 सूरतें बना लाओ। आखिर में यहां तक फरमाया सूरह बकरा में जिसका जिक्र हुआ, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, कि तुम नहीं कर सके हो अगर आज तक तो तुम और कभी भी नहीं कर सको। लेकिन मुसल्लमे कज़ाब से लेकर दरमियान में बहुत सारे लोगों से होते होते आज हमारे माज़ी करीब में बहाउल्लाह या बाब या गुलाम कादियानी, इन सब ने कुछ कलाम पेश किया है, सब ने किताबें पेश की है, लेकिन जो मयार, जो मुस्तकबिल की पेशनगोइयां कुरान हकीम ने जिक्र की है, उस मयार, उस रहनुमाई तक कोई किताब नहीं पहुंच सकी। इसलिए ये बात कुरान हकीम बार बार दोहराता रहा कि अगर तुम इस किताब को अल्लाह की किताब नहीं मानते, और ये बात जब कुरान हकीम ने की तो आज भी अरबी ज़बान सिर्फ मुसलमान नहीं बोलते, बहुत बड़े बड़े अरब स्कॉलर है जो ईसाई है, जैसे कि हम मशहूर नाम खलील जबरान, जिसके अक़वाल हम बहुत ज़्यादा दोहराते हैं, तो खलील जबरान एक ईसाई अदीब रहा है। इस तरह मोहित दायरा जो हमारे मदारिस में उरूज़ की किताब पढ़ाई जाती है वो एक ईसाई की लिखी हुई है। इस तरह मशहूर अल मुंजिद डिक्शनरी जो है ये बुनियादी तौर पर एक ईसाई की लिखी हुई है। तो मकसूद बताना यह है कि आज तक अरबी ज़बान के बड़े बड़े गैर मुस्लिम माहिरीन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कुरान हकीम के मुकाबले की किताब नहीं बनाई जा सकी। इसलिए कि कुरान हकीम का मुकाबला मुमकिन इसलिए नहीं कि कुरान इंसानी काविश है ही नहीं। तो कुरान हकीम ने पहली बात यह की कि यह किताब नाजिल करने का मकसूद सीनों में कोई तंगी लाना नहीं है, बल्कि जो जिम्मेदारी सुपुर्द हुई है लितुनज़िर बिही व ज़िक्र लिलमुमिनीन, कि आप इस इंजार की जिम्मेदारी को पूरी करें और मोमिनों के लिए याद दहानी है। कुरान मोमिनों के लिए याद दहानी है, मोमिनों को याद दिलाता है उनके फ़वाइद, उनके लिए अल्लाह ने जो चीज़ें तैयार की है, उनके लिए अल्लाह ने जो रहनुमाइयाँ भेजी है, मोमिनों का अपना मकाम मर्तबा और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़। सूरह आराफ में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। कुरान हकीम ने उसूल बयान किया और वो उसूल ये है कि तुम्हारे आमाल रायगा फजूल बेमानी नहीं है। इस दुनिया में होने वाली हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है, इस कायनात में महफूज है। चाहे वो हरकत हमारी जबान की हरकत हो, यानी हम कोई बात करते हैं, आवाज निकालते हैं, तो आवाज निकालना तभी मुमकिन है जब हमारी जबान हरकत करे और हमारे मुंह के अंदर मुख्तलिफ साइड से ऊपर नीचे होकर हमारी जबान आवाज बनाती है। और ये तमाम हरकतें जो जबान की है, जो हमारे हाथों की है, जो हमारे पाँव की चलने की है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखता है।
اس لیے قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ہم زبانوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان کی اعضاء گواہی دیں گے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، اور یہ سب کچھ دوبارہ ریپیٹ ہوگا۔ جب تک انسان نے ریکارڈ کرنے کا نظام آج کی طرح کیمرے یا مختلف طریقے اختیار نہیں ہوئے تھے تو لوگوں کو لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں جب ہم حرکت، آواز اور چاہے وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو ان سب کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ریکارڈ کا نظام تو اس سے کروڑوں اور اربوں درجے زیادہ ایڈوانس، زیادہ بہتر اور زیادہ محفوظ ہے، اس لیے اس کا وزن ہوگا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اعمال تو آراز ہے، جواہر نہیں ہے، لیکن اب چونکہ حرکتیں سب ناپی جا سکتی ہے، ہم بارش کے برسنے کی رفتار کو، وزن کو ناپتے ہیں کہ اتنی ملی میٹر کی بارش ہوئی ہے، یا کسی کا بخار اتنا زیادہ ہے تھرمامیٹر سے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ناپنے کے آلے ہیں، اسی طرح کا وزن کے آلے ہے۔ اس نے یہ بات اور زیادہ آسانی سے ہماری سمجھ میں آنے والی ہے عام طور پر کہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ محفوظ ہے، اور قیامت کے دن انسان کے فیصلے کے وقت یہ سب دوبارہ پیش کر دی جائے گی۔ تو اس بات کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ مکی صورت ہونے کے ناطے اس میں انبیاء سابقہ کا ذکر مستقل ہوتا رہے گا۔ یہاں پر قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے زندگی کو، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے جن کے نام حابیل اور قابیل ہے، ان دونوں کی زندگی کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ قرآن حکیم یہ واقعہ بتاتا ہے۔ آدم کے ان 2 بیٹوں کے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر نسل انسانی ہی چلی آ رہی ہے، تو آدم کی اولاد میں یہ مزاج اور یہ رویہ ہوگا۔ اس میں درست رویہ کیا ہے؟ جب خصوصاً بھائیوں کے آپس میں اختلاف ہو۔ ظاہر یہ 2 بھائی تھے، بھائیوں کی زندگی میں ٹکراؤ، مفادات کی صورت، مفادات ٹکرا گئے، تو قرآن حکیم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قرآن حکیم آدم کے بیٹوں کے ذکر سے پہلے آدم کی تخلیق کے وقت کا اہم ترین مرحلہ، یعنی آدم کو سجدہ اور آدم کے تخلیق کی کیفیت اور آدم کو اس دنیا میں بھیجنے کے مقاصد کا ذکر فرماتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، تو ہم نے وجود میں لانے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، تو سب نے سجدے کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، جب ہم نے حکم دیا تو کس چیز نے روکا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ۔ تو اب شیطان کے رویے کو دیکھے، شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ شیطان کا منطقی جواب تھا، اور اس منطقی جواب کی بنیاد اس پہ تھی کہ شیطان نے خود ہی یہ اصول طے کر دیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اور یہ خود ساختہ تخیل کی بنیاد پر اس نے خود کو بہتر اور آدم کو اپنے سے کمتر سمجھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے حجت بازی کی۔ اب یہاں ہمیں جو شیطانی رویہ سمجھ میں آتا ہے، قرآن حکیم بتا رہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی بات رکھنا، اور یہی شرک کی تعریف ہے۔ شرک اللہ کے بات کے سامنے یا اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے پیغام کے سامنے، دین کی بات کے مقابلے میں اپنی بات رکھنا، یہ شرک کی سب سے پہلی اور سب سے واضح ہے۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر باقی سب باتیں ختم، اس کو حکم ماننا ہی عبدیت کا پہلا تقاضا ہے۔ تو شیطان نے حکم ماننے کے بجائے کہا کہ میں تو افضل ہوں،
قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، چونکہ اس کی یہ بات تکبر والی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہاں سے اتر جا، اس لیے کہ یہاں پر تکبر کرنے والا نہیں رہ سکتا۔ فخرج انك من الصاغرین، اب چونکہ اس نے جرم تکبر کا کیا تھا تو اللہ نے کہا تم اتر جاؤ یہاں سے، لیکن کیسے؟ من الصاغرین، کمتر میں سے ہو کے، چھوٹوں میں سے ہو کر۔ اور یہ کمتری اور چھوٹا پن دراصل اللہ کے ہاں مقام و مرتبے کی بات ہے، تو لہذا ہم بھی اس دنیا میں جب اپنی بڑائی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑائی ہمیں اللہ کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو شیطان نے کہا فانظرنی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا کہ میں کیا کروں گا انسان کے مقابلے میں۔ اللہ یہ بات بار بار دہراتا ہے ہمارے سامنے کہ شیطان کا منصوبہ تمہارے لیے کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میرا منصوبہ تمہارے لیے کیا ہے۔ اللہ کا منصوبہ انبیاء کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے اللہ منتقل کرتا ہے، تو شیطان اپنا منصوبہ ذکر کرتا ہے۔ ثم لآتینہم قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، فرمایا کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بھٹکا دیا تو میں سیدھے راستے کے درمیان ان کے لیے رہوں گا۔ لاقعدن، میں مورچہ بنا کے بیٹھا رہوں گا اور سیدھے راستے کے، اس لیے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جتنے مشکلات و مشقت اور پریشانی آتی ہے یہ شیطان کی وہی کابش ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ آور ہوں گا، وعن ایمانہم وعن شمالہم، دائیں اور بائیں سے حملہ آور ہوں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ کے بندوں میں سے اکثریت کو آپ کا شکر گزار نہیں بننے دوں گا۔ شیطان نے سب کا ذکر کر دیا، سمتوں کا، اوپر کے سمت کا ذکر نہیں کیا جو کہ وہی الہی کے آنے کا ذکر ہے، یہ استعارہ ہے۔ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا منصوبہ سامنے آیا، ہم بھی اپنی مخلوق انسانوں کے لیے اپنی ہدایت و رہنمائی بھیجیں گے، لیکن تیرے جرم کی بنیاد پر تو یہاں سے نکل جا۔ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، لیکن یاد رکھو لمن تبعک منہم، جو ان میں سے تیری اتباع کریں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم تم سب سے بھر دوں گا۔ شیطان اور شیطان کے چاہنے والے، شیطان کی نقش قدم پر چلنے والے۔ لیکن بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ شیطان کی یہ سب باتیں اتنے واضح ہونے کے باوجود کیوں لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ یہی وہ منصوبہ تھا شیطان کا کہ میں اپنی چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے کہ یہ رائے حق کو چھوڑ کر میرے راستے کی طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اس واقعے میں، جب آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اس ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہیں اور اپنی اس غلطی اور کوتاہی کا جو ہی احساس ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں قرآن حکیم قالا کا لفظ پہلے ذکر، دونوں نے کہا، اس سے قرآن حکیم اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے جو یہودیت نے پھیلائی ہے کہ آدم کی جنت سے نکلنے کی بنیاد ہوا بنی تھی، یعنی عورت بنی تھی۔ اس لیے مشہور جملہ یہودیت کا ہے کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عیسائی چرچ نے، پوپ نے جو ایک فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ عورتیں انسانی روح نہیں رکھتی، یعنی جسم تو ان کا انسانوں جیسا ہے لیکن یہ اصل میں روح ان کی انسانوں والی نہیں ہے۔ قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے آ کر قرآن حکیم کا یہ پیغام پہنچایا اور اس غلط فہمی کو اس دنیا سے ہٹایا کہ جنت سے نکلنے کا فیصلہ آدم اور حوا دونوں کے لیے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یکساں ہے۔ جس طرح ان کی پیدائش ہوئی، جس طرح ان کو جنت میں رکھا گیا، پھر امتحان کے لیے ایک مخصوص پیریڈ کے لیے ان کو زمین پہ اتارا گیا،
اور ان کی نسل یہاں پھیل گئی، اور اس نسل کے لیے بھی وہی ہدایات آتی رہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، انبیاء مبعوث ہوتے گئے، اور پھر یہ سب وفات اپنے اپنے وقت پر، پیدائش اور وفات کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف سب لوگوں نے منتقل ہونا ہے، قیامت کے بعد جنت میں پھر سب اکٹھے ہوں گے۔ یہ وہ پورا منصوبہ ہے۔ اس میں اسلام اور یہودیت و عیسائیت میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم کا یہ گناہ، عیسائیت یہ کہتی کہ آدم کی غلطی، یہ گناہ معاف نہیں ہوا ہے، اور نسل آدم میں یہ گناہ چلتا رہتا ہے، جبکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے، اور یہ دوسری غلط فہمی قرآن نے ہٹا کی، کہ نسل انسانی، نسل آدم گناہگار نہیں ہے۔ آدم کی اس رویے کو اللہ نے معاف کیا ان کے اس دعا کے بعد کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ بڑی اہم دعا ہے انبیاء کی، یہ دعا آدم علیہ السلام کی دعا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے، یہ جو ہم بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اس کا اعتراف کریں۔ توبے کا مطلب ہے پلٹنا، رجوع کرنا، واپس ہونا، لیکن اس میں دو پلٹنے شامل ہیں، دو پلٹاؤ ہے۔ ایک ہے گناہ سے واپسی اختیار کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کی طرف واپسی، یعنی رجوع من الذنب اور رجوع الی اللہ کا نام مکمل توبہ ہے۔ اگر گناہ سے واپسی نہ ہو تو تب بھی یہ توبہ نہیں ہے، اور اگر اللہ کی طرف واپسی نہ ہو، بھلے گناہ چھوڑ دیا جائے، تو بھی توبہ نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اس لیے گناہ چھوڑ دینا، اللہ کی طرف واپسی اختیار کر دینا، یہ دونوں مل کر توبے کا مکمل تصور ہے جو نجات دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو غلطیوں اور کوتاہیوں کے بعد توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آخری نقطہ جو ہم لیں گے وہ ہے جنتی لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ مومنین اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، اختلافات آتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ان سب میں چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے وہ ملکوں میں ہو، انہیں جب انسانوں اور مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلافات، تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم آیت نمبر 43 سورہ اعراف میں رہنمائی فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے یہ جو کدورتیں ہیں یہ ہٹا دیں گے اور ان کو عطا کریں گے۔ تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم یہ لوگ یہ جنت میں اس جانے کے بعد کہیں گے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی تھی، حالانکہ ہم خود سے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہمارے پاس انبیاء آئے، ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلا، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت فیصلہ اور حکم ارشاد فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اور اس وراثت کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم نے نیک اعمال کیے، جو تم نے نیک کاوشیں کی، جو تم اللہ کے راہ پر چلے۔ اس موقع پر جہنم والے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے جہنمی کو مخاطب کر کے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے اپنے رب کو وعدہ درست پایا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ مغفرت کا، کامیابی کا، اچھائیوں کا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے ساتھ ہوا تھا کہ نافرمانیوں کا انجام ہو یہ ہوگا؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو رائے حق پر اللہ کے احکامات کے مطابق چلے وہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم 5 انبیاء کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے قوموں کا۔ ان تمام انبیاء کی تعلیمات، ان انبیاء کے رویے، ان کی قوموں کا رد عمل بھی قرآن حکیم بار بار بیان کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں خصوصاً
نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم نے کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے قوم کو فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے مجھے ڈر ہے کہ تم پہ عذاب آئے گا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے، مراعات یافتہ طبقے نے، وہ جو اس شرکیہ، اس کفریہ اور اس نظام باطل سے فائدہ اٹھانے والے تھے، انہوں نے کہا قال الملأ من قومی ان لنراک فی ضلال مبین، کہ ہمارا تو خیال ہے کہ آپ درست راستے پر نہیں۔ تو پیغمبر وقت کے اٹھے، میری ذمہ یہ ہے ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں رب کا پیغام تمہیں پہنچانے کا ذمہ داری ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں۔ گویا نوح علیہ السلام کے عمل کا ان کے قوم کی اکثریت نے یہ جواب دیا۔ پھر قوم عاد کا قرآن حکیم ذکر فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کی تعلیم بھی یہ تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے مراد یافتہ طبقے نے ان کا بھی انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گویا عمل ایک ہے، دعوت ایک ہے، پیغام ایک ہے، تو اس کا رد عمل بھی ایک ہے۔ پھر قوم سمود کا ذکر قرآن حکیم فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، اور پھر قوم لوط کا ذکر قرآن حکیم فرماتا ہے کہ انہوں نے ذکر کیا اور فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم ایک ایسے انتہائی فحاشی کے کام کی طرف آتے ہو کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس کو نہیں اپنایا، اور وہ کیا ہے إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، تم مردوں سے اپنے خواہشات پورے کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ جرم جو لوط علیہ السلام کے دور میں قرآن حکیم ان کے قوم کے اس جرم کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور ہمارے آج کے دور تک جس وسعت کے ساتھ، اور خصوصاً یہ جو گزشتہ 200-300 سال ہے جس میں فحاشی اور عریانی کو سرمایہ دارانہ نظام نے اپنا خصوصی ٹارگٹ بنایا، اور اس کو کبھی اظہار آزادی رائے کے طور پر کہ جس کو چاہے وہ بغیر لباس کا پھرتا رہے، تو حیا کے خلاف جتنی کاوشیں کی گئی اس میں ایک بنیاد یہ ہے، اور اس کے لیے آج جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم جنس پرستی کا ہے۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف نام اور بھی ہے، اور اقوام متحدہ سے ان کے حقوق باقاعدہ ثابت کرائے گئے، اور ممالک کو ان کا پابند کیا گیا، یہاں تک کہ انتخابی نعرہ بنا کر انتخابات اس بنیاد پر جیتے گئے کہ جس طرح میاں بیوی کے اندر ایک مرد اور ایک عورت آپس میں شادی کر کے نسل انسانی میں اضافہ کرتے، اسی طرح یہ حقوق ان کو بھی حاصل ہو کہ جب دو مرد یا دو عورتیں آپس میں شادی کرے، جس کے نتیجے میں معاشرے کو کوئی فوائد تو نہیں ملیں گے لیکن ان کو وہی حقوق ملنے چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اسی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو ایک بات پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جاہلیت نئی نہیں ہے، وہی پرانی جاہلیت ہے جس کی یہ جدید شکلیں ہیں۔ ہم اس موقع پر اس پارے کی آخری دعا ذکر کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، مغفرت فرمائے۔ وہ دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم اسی دعا کو دہرا کر اس امید کے ساتھ آج رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کی مغفرت فرمائی تھی، ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔